السلام علیکم، میں ڈاکٹر گلناز فاطمہ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح ہوا۔ تو آئیے ڈائریکٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو میں مشغول تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی مدینہ منورہ کے بازار چلے گئے اور آپ اپنے زرہ لے کر بازار میں کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، تو انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی، تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا اور بتایا کہ وہ یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خریدی اور پھر وہ زرہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو تحفتاً دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے واپس آ کر تمام ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید لیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تمام اشیاء لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا نکاح 1 ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کروں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت سیدنا علی سے کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاطمہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی دعوت ولیمہ میں چھوارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا، اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی رخصتی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے، اور
پھر آپ نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ تو یہ تھا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔